أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بارک اللہ فیک. اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ بھی دین میں انتہائی افضلیت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنی بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے جس محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لہجے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باب الدعاء الى شہادت ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا اور بلانا. کیا ترتیب ہے صاحب کتاب کی شیخ الاسلام کی. 4 چیزیں واضح کر دی. ایک توحید کا وجوب، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق اور شرک کا خوف. اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنی قلوب اور اعمال کو توحید کے نور سے سجا لیا، منور کر لیا. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. اب اس نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو آگے بیان کرو. آگے توحید کی دعوت دو، توحید کے داعی بنو اور توحید کے مبلغ بنو. داعی ہونا ہر مومن کا کردار ہے. اس کو علماء نے واجب کہا ہے. ہر مومن، میں بھی آپ بھی،
ہر مومن داعی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کچھ نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا، فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے خطبے کو سننے والے، وہ اس خطبے کو آگے پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا۔ حالانکہ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جنہوں نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان پر بھی آپ نے فرض قرار دیا کہ میری بات کو آگے پہنچانا ہے، اس خطبے کو آگے پہنچانا ہے۔ مانا ہر مومن کے لیے داعی ہونا یہ فرض ہے، واجبات میں سے، اور توحید کی دعوت یقیناً اوجب الواجبات ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے من احسن قول ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے دین کا داعی ہو، اللہ کی توحید کا داعی ہو، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی؟ بندے کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں۔ کیوں؟ وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے۔ ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک مبہم آواز آئی، پتہ نہیں کس کی تھی، اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اذان، دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، کتنی اس میں عظمت۔ صحابہ نے یہ بات سنی، اس شخص کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کہ ایک چلتے پھرتے جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو تلاش کرنے لگے۔ مل گیا، ایک گھاٹی پر مل گیا۔ وہ کون تھا؟ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، نماز کا وقت ہوتا، اکیلا تھا، اذان کہتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر کے اس کو جماعت کا ثواب دیتا۔ تو دیکھیں بشارت، دعوت الی اللہ۔ اور جو شخص فہم کے ساتھ توحید کی دعوت دے، اکثر آج مؤذن وہ ہیں جن کو اذان کا معنی معلوم نہیں، بشارت ہے، لیکن جو شخص بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کا داعی ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ بلال حبشی کا یہ مقام، مؤذن رسول اللہ تھے، ان کو یہ شرف حاصل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلال بما سبقتنی للجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا آگے تیری آواز آ رہی، مجھ سے آگے، یہ شرف کیسے مل گیا؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے؟ نبی سب سے آگے ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر عمدہ تقریر کی، بڑا عمدہ لکھا ہے اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کا آگے ہونا یہ نبی علیہ السلام سے تقدم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے پروٹوکول ہے۔ جیسے ایک بادشاہ سربراہ مملکت جب باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی اسے آگے آگے چلتی، وہ تقدم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے لیے تکریم ہے، وہ اس کی ہیبت ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہے۔ جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے بلال آپ سے آگے آگے ہو۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرف ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، عمر بن خطاب کو کیوں نہیں ملا، بلال کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بلال وہ صحابی ہیں جو کم از کم نماز کے عمل میں سب سے پہلے آتے تھے۔ مؤذن تھے نا، مؤذن کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا، مسجد کو کھولنا، اذان دینا، اس عمل میں یہ سابقین میں سے تھے۔ اللہ نے سبقت کا شرف ان کو دیا کہ جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے تقدم دیا، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کی تکریم اور ہیبت کے لیے۔ تو دعوت الی اللہ بڑا عظیم مشن ہے، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ اور توحید کے داعی بن جاؤ۔ باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو بلاتے رہنا، اپنی حدود کے وقت، اپنی حدود کے وقت۔
اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ عالم فاضل ہو، جس کے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نے میدان مینا میں دعا کی تھی حج کے موقع پر، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث سن لے، اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے، ایک حدیث۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ سمع منی شیئا، مجھ سے کچھ بھی سن لیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سمع منی کلمۃ، مجھ سے ایک لفظ سن لیا اور وہ آگے پہنچا دیا، ایک لفظ۔ تو ایک لفظ بھی اگر کسی کے پاس معلوم ہے، علم ہے کسی کو، ایک مسئلہ معلوم ہے، تو اس کو آگے پہنچائے۔ دعوت دین ایک بڑے شرف کی بات ہے، اور پھر توحید کی دعوت سب سے بڑا شرف ہے۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کا مشن ہے، اور یہی اول و آخر ہے، یہی اول و آخر کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا مشن بنائے توحید کی خدمت کا اور توحید کے کام کا۔ یہی ہماری سیاست ہے، ہماری سیاست دعوت توحید کا نام، یہی ہمارا مشن ہے، ہمارا مشن دعوت توحید کا نام۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یعنی دعوت کا راستہ۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ ہادی کا اشارہ دعوت کی طرف ہے جو کہ محذوف ہے، اور چونکہ معروف ہے اور آیت کے سیاق سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اس لیے اس کا حذف جائز ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہادی کا اشارہ مذکور ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس سے قبل بہت سی صورت، سورہ ابراہیم موجود ہے، سورہ یونس موجود ہے، سورہ ہود موجود ہے، اور ان تمام صورتوں میں انبیاء کے واقعات، ان کی دعوت کے احوال، ان کا بیان توحید، ان کی ابتلاء، ان کا صبر، یہ سب مذکور ہے، سارے واقعات بیان کیے، حتیٰ کہ سورہ یوسف آ گئی، یوسف علیہ السلام کی دعوت، یعقوب علیہ السلام کی دعوت سب بیان ہو چکی۔ اب آخر میں فرمایا قل، اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میرا راستہ بھی یہی ہے، کوئی اس سے مختلف نہیں۔ سورہ ہود ایک تاریخ ہے انبیاء کی دعوت کی، اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، سورہ ہود پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا، اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنا ثقل دعوت کا۔ تو یقیناً ہم بھی اس مشن کو اپنائیں، اس مہم کو اختیار کریں، یہی میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں۔ دعوت علم کے ساتھ ہوتی ہے، بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو شباب دعوت کا کام کر رہے ہیں، بعض اوقات دروس دیتے ہیں، خطبات کے ترجمے کرتے، وہ نہ کریں؟ نہیں، وہ کریں۔ ہر شخص داعی ہے، دعوت کا کام کریں، دروس کا کام کریں، خطبات کا کام کریں، لیکن فتوے کا کام نہ کریں۔ جب بات فتوے کی آئے تو لوگوں کو جوڑ دیں علماء کے ساتھ، یہ منہج ہے۔ پھر خود مفتی نہ بنے کہ چونکہ میں درس بھی دے رہا ہوں مجھے فتوے کا حق ہے، نہیں۔ اس سے بعد کو بڑی اضطراب پیدا ہوتے ہیں، بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شباب دعوت دین کا کام کریں، مگر اہم امور میں اور فتاوی جات میں لوگوں کو جوڑیں علماء کے ساتھ، اور یہ بڑا پرسکون راستہ ہوگا۔ اور اگر خود اس میں تدخل کریں گے اور خود اس میں داخل ہوں گے، مفتی بنیں گے، تو اس سے بڑے فتنے جنم میں لیتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر بعض اوقات بڑی غلط باتیں دین بن جاتی ہیں اور لوگ مبتلا فتنہ بن جاتے ہیں۔ جی، انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ منہج میرا ہے، میری اتباع کرنے والوں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے جن کو دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کا متبع، جس کو دعویٰ ہے وہ اس اسوہ کو اپنائے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر داعی تھے میں بھی داعی بنوں۔ اتباع کا دعویٰ صرف رفع الیدین سے یا آمین سے پورا نہیں ہو جاتا، یہ سب سے بڑا اسوہ ہے۔ نبی اسلام نے پہلے نماز نہیں پڑھی، پہلے حج نہیں کیا، پہلے عمرہ نہیں کیا، پہلے جہاد نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے آپ داعی تھے۔ انبیاء کا پہلا اسوہ دعوت دین ہے، عمل بعد میں، نماز بعد میں۔ تو اس پہلے اسوہ کو اپنائیں، ہم بھی اللہ کے دین کے داعی بنیں، اپنی جہود کے بقدر اور اپنے ایک استطاعت کے بقدر اور اپنے ماحول کے مطابق
हम जो है वो दावत का काम करें और करते रहें। وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب